اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ یاسین آیت نمبر 71 بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان چیزوں میں سے جنہیں ہمارے ہاتھوں نے بنایا ان کے لیے مویشی پیدا کیے، فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، پھر وہ ان کے مالک ہیں، وَظَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے انہیں ان کے تابع کر دیا، فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ، تو ان میں سے کچھ ان کی سواری ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان میں سے بعض کو وہ کھاتے ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان کے لیے ان میں کئی فائدے، وَمَشَارِبُ، اور پینے کی چیزیں ہیں، افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے۔ ان آیات سے اللہ رب العزت نے دوبارہ سے توحید اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے دلائل کا اللہ رب العزت نے یہاں تذکرہ کیا ہے۔ جانوروں کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی کہ یہ جانور ہم نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ پیدا کیے ہیں۔ کتنے کتنے مضبوط جانور ہوتے ہیں، اور زیادہ تر جانور تو انسان سے زیادہ بھی طاقتور ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے جانوروں کو خود اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد چند پیسوں میں انسان ان جانوروں کو خرید کر ان کا مالک بن جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ وہ مالک بن جاتا ہے، بلکہ ہم نے ان جانوروں کو ان کے تابع کر دیا ہے، ان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ یہ ان پر سوار بھی ہوتے ہیں، ان سے کھاتے بھی ہیں، اور بھی کئی طرح کے فائدے اٹھاتے ہیں جانوروں سے۔ پینے کا سامان بھی جانوروں میں ان کے لیے موجود ہے۔ آپ نے دیکھا ہے چھوٹا سا بچہ ہو اور اتنا زیادہ طاقتور اونٹ اس میں نکیل ڈال کر چھوٹا سا بچہ اگر وہ پکڑ کر چلانا شروع کر دے، کس طرح وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہیں پر بس نہیں، اگر اونٹ 100 کی تعداد میں ہو، اس کی لائن ہو، ایک کے پیچھے دوسرا، دوسرے کے پیچھے تیسرا اونٹ ہو، ایک چھوٹا سا بچہ پہلے اونٹ کو پکڑ کر چلاتا رہے، وہ 100 کی تعداد میں سارے اونٹ اس کے ساتھ ساتھ چلتے جاتے ہیں۔ یہ کس قدر زیادہ اللہ رب العزت کا انسان پر احسان ہے۔ جس طرح وحشی درندے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ وحشت ان جانوروں کے اندر بھی پیدا کر دیتا، یہ جانور انسان کے قابو تک نہ آتے، خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹے جانور ہی کیوں نہ ہوتے۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ یہ جانور ہیں، بلکہ ان پر ہم سوار ہوتے ہیں۔ سوار ہونے کے ساتھ ساتھ کتنے جانور ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے حلال کیا، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ کتنے جانور ایسے ہیں جن کا دودھ پینے کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔ اور نہ صرف یہ، اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے کتنے زیادہ فائدے جانوروں کے اندر ہمارے لیے رکھ دیے ہیں۔ اس کی کھال کا استعمال کیا جاتا ہے، اور کئی چیزوں کا کتنی زیادہ چیزوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ذکر کر کے اصل بات اللہ رب العزت نے اس کی طرف توجہ دلائی، افلا یشکرون، تو کیا یہ شکر گزار نہیں بن جاتے؟ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کر کے اللہ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، جبکہ انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا رکھے ہیں، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، تاکہ ان کی مدد کی جائے، لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور یہ لشکر ہیں جو حاضر کیے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے یہاں تذکرہ کیا کہ یہ لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے انہوں نے اور لوگوں کو معبود بنا رکھا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی مدد کریں گے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ وہ ان کی مدد کرنا تو درکنار، وہ تو خود اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، بس ان کی بات آپ کو غمزدہ نہ کرے۔ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، بلا شبہ ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہمارے بارے میں ان لوگوں کا یہ حال ہے،
اتنی زیادہ نعمتیں ہم نے ان پر اتاری، شکر گزار بندہ بننے کی بجائے یہ لوگ پھر اور معبود تلاش کرتے ہیں اور ان کی پرستش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا میرے ساتھ یہ رویہ ہے، آپ کا درجہ تو میرے بعد ہے، آپ کے ساتھ بھی اگر یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کا ناروا رویہ اختیار کرتے ہیں تو آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوا کریں۔ جو واضح طور پر یہ کہیں یا دل کے اندر رکھیں، یہ ساری چیزوں کا ہمیں علم ہے۔ اللہ رب العزت ظاہر باطن ساری باتوں کو جاننے والا ہے۔ انسان اوپر سے کیا اندر سے کیا ہے، ان ساری باتوں کا اندر کیا ہے وہ ابھی باہر نہیں آیا، لیکن اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ اس انسان کی سوچ اس وقت کیا ہے، یہ کیا چاہتا ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ جب سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ خالصتاً اللہ رب العزت کا حقیقی معنوں میں بندہ بن جائے، شکر گزار بندہ بن جائے، اسی میں خیر اور عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔